ایک دفعہ ایک جنگجو اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اور وہاں پر اس جنگل میں اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بہت ہی دانا شخص نظر آ رہا تھا۔ جنگجو رکا وہاں پہ، سپاہیوں کو کہا کہ یہاں پر خیمے شیمے لگا لو، اور اس دانا شخص کے پاس وہ چلا گیا، اور کسی نے اس سے کہا کہ یہ اس پورے ایریا میں انتہائی عقل مند اور دانا انسان ہے، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوا یہ وہ بہت سلیقے سے ایک مشورہ دے سکتا ہے، حل کر سکتا ہے۔ جنگجو بہت خوش ہوا اور اپنے پورے روب کے ساتھ وہاں پر چلا گیا دانا شخص کے پاس، اور دانا شخص سے کہا کہ اے دانا شخص، مجھے بتاؤ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ دانا شخص نے ایک نظر اس کو دیکھا، اور اس کے بعد دانا شخص نے اس کو کہا کہ تم اندھے ہو، تم اپنے غرور میں ڈوبے ہوئے ہو، تم نہ مجھے سن سکتے ہو نہ تم مجھے سمجھ سکتے ہو، تو میں تمہارے ساتھ بات کر کے اپنا وقت ضائع کیوں کروں۔ اب بھائی جب اس جنگجو نے یہ ساری باتیں سنی، پورا جو روب کے ساتھ وہ گیا تھا وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری آرمی بھی اس کے ساتھ تھی، اس سب کے سامنے دانا شخص نے اس جنگجو کی کلاس لے لی۔ وہ بڑا حیران کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، لوگ کہہ رہے کہ یہ بڑا سلیقے والا انسان ہے، اس نے تو میرے ساتھ بڑی عجیب قسم کی بات کی ہے۔ اس کو بڑی ناگوار گزری، چونکہ وہ اپنے غرور پہ سوار تھا، اس کا غرور اس کے سر پہ سوار تھا، اور وہ واقعی میں وہ اندھا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا اس بات پہ، اور اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ جو ہے بالکل لال ہو گیا، اور اس نے غصے کے انداز میں تلوار نکالی اور گرجتے ہوئے چیخنے والے انداز میں، بلے جلالی سٹائل میں، اس نے کہا کہ اے دانا انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ جو سارے فوج آپ دیکھ رہے ہو، یہ پتہ ہی کس کی سربراہی میں جا رہی ہے؟ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے تلوار نکالی اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، اس دانا شخص کی طرف۔ ظاہری بات ہے اس کو روکنے والے بھی کوئی نہیں تھا۔ دانا شخص بڑے پرسکون انداز میں اس جنگجو کو دیکھ رہا تھا۔ جنگجو جیسے ہی نزدیک پہنچا، اس نے تلوار اٹھائی، تو دانا شخص نے کہا یہی دوزخ ہے۔ وہ جو جنگجو تھا ایک دم سے رکا، اس کو جیسے کہ جھٹکا لگا ہو، اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس نے بڑے ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ تلوار کو نیچے کیا، اپنا سر جھکایا، اور دانا شخص کو کہا کہ آپ نے واقعی میں بہت گہرے انداز میں اور بہت زبردست اور سلیقے سے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ واقعی میں دوزخ کیا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ اور وہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی دانا شخص کے ساتھ وہ جنگجو بیٹھ گیا، تو دانا شخص نے دوبارہ بڑے سلیقے سے اور دھیمے لہجے میں کہا یہی جنت ہے۔ اب ہم لوگ دیکھ لیں کتنے غرور، تکبر، انا، یہ ساری چیزیں ہم پہ حاوی ہیں، اور اس کی جو انخلا ہے وہ غصے کی شکل میں ہو جاتی ہے۔ کوئی تھوڑا سا بھی ایک رتبہ حاصل کر لے تو ایک دم سے غرور کے گھوڑے پہ وہ سوار ہو جاتا ہے، اور پھر یہی کہتا رہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں۔ اب آپ روڈ پہ چلے جائے، چھوٹی گاڑی ہو کسی کے پاس اور بڑی گاڑی والا آ جائے تو اس کی درجے اڑا دیتا ہے، اگر چھوٹی والی گاڑی کی غلطی ہو، بجائے اس کے کہ درگزر کر دے، معاف کر دے۔ ہم کہیں جنت میں یا دوزخ میں تو نہیں ہے۔ دیکھیں مرنے کے بعد جنت دوزخ وہ حق ہے، وہ رستہ ہے، وہ ہمارا منزل ہے، لیکن مرنے سے پہلے کیا ہم کبھی کہیں اس دوزخ میں تو نہیں ٹائم گزار رہے؟ اس پہ ضرور غور کیجئے، کیونکہ یہ جو ہمارا غصہ ہے ہمارے عقل کو کھا جاتا ہے۔ ہمارا غصہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا، ہمارا غصہ واقعی میں ہمیں اندھا کر دیتا ہے۔ اور غصہ کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم بھی غرور، تکبر اور انا والی چادر اپنے اوپر ڈال دیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں، نطفے سے، تو پھر کائے کا غرور، کس چیز کا تکبر، کس چیز کا غصہ اور کس چیز کا انا۔ بہت شکریہ۔